کرکٹ کے معاملے کو لے کر معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اب بہت سارے رازوں سے پردہ فاش کر دیا۔ پاکستان نے اس بات کا پتہ لگایا کہ کس طریقے سے جعلی ای میلز بنائی گئی اور ان کے ذریعے سے تھریٹ کیا گیا نیوزی لینڈ ٹیم کو، ان کے آفیشلز کو، ایون جو پلیئرز ہیں ان کی بیویوں تک کو لیٹرز لکھے گئے یا ای میلز ان کو کی گئی اور اس طرح کا ماحول بنایا گیا۔ اور اس ماحول میں جب فائنلی فائیو آئیز نے آخری ہتھوڑا مارا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تھریٹ ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو پھر نیوزی لینڈ یہاں سے چلی گئی۔ فائیو آئیز کیونکہ 5 ملکوں کی آپس میں جڑی ہوئی ایک تنظیم ہے، اس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہ دونوں پاکستان سے ویسے ہی خوش نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر آسٹریلیا ہے، وہ انڈیا سے بہت خوش رہتے ہیں۔ سب سے بڑا انڈیا کا جو اتحادی ہے بین الاقوامی سطح پہ کرکٹ میں وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ ہے، اور جو آئی پی ایل ہوتا ہے اس میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کا کیا رول ہوتا ہے، انڈین پلیئرز اور انڈین کرکٹ بورڈ یا آسٹریلین کرکٹ بورڈ وہ کتنا مرغوب ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ سے اور بھارتی کرکٹ سے، آئی پی ایل سے، وہ ساری دنیا جانتی ہے اور ان کے اپنے جرنلسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 ملکوں کا ایک نیکسس اور فائیو آئیز، وہاں سے ایک چیز کہی جاتی ہے، اور فائیو آئیز ایسی تنظیم ہے جو صرف 5 ملکوں کی ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا۔ اب ان میں یہ بھی ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ آپس میں رکھی جائے گی، جب تک کہ سب کا کنسنسس نہ ہو وہ انفارمیشن باہر دی جائے گی۔ لہذا پاکستان کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ تھریٹ کیا ہے اور کس نوعیت کا ہے، اور ٹیم یہاں سے بھاگ جاتی ہے جعلی تھریٹس کے اوپر۔ اب وہ جو تھریٹس ہیں ان کو پاکستان نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ وہ انڈیا کا مہاراشٹر کا رہنے والا ایک آدمی ہے مشرا، اس کا موبائل فون ہے، اس نے 2019 میں اس کو آن کیا تھا، اس نے اس کے اوپر 1 درجن سے زیادہ جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک اکاؤنٹ وہ بناتا ہے اور وہاں سے وہ ای میل کرتا ہے اور اس طرح تھریٹ پھیلنا شروع کرتا ہے، اور پھر تھریٹ کو بار بار پھیلایا جاتا ہے۔ انڈیا اپنے سارے ہتھ کنڈے اس میں استعمال کرتا ہے، وی پی اینز کو یوز کرتا ہے تاکہ انڈیا کی لوکیشن نہ ملے، لوکیشن مل جاتی ہے جا کے وہاں پہ کسی اور ملک میں، اور اس کی وجہ سے ایک نیا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اب انڈیا کو پاکستان نے ایک دفعہ پھر بے نقاب کیا ہے، وہ یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، ہم نے سیکیورٹی دی تھی۔ پاکستان کے اندر اپوزیشن پارٹی زیادہ تر یہ کہتی ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کرکٹ کرواتے پاکستان میں۔ لیکن پی ایم ایل این ایک ایسی جماعت ہے جس کی قیادت یہ کہتی ہے کہ غلطی صرف پاکستان کی ہے، اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی۔ پی ایم ایل این یہ کیوں کہتی ہے یہ ہم ان سے بھی آج پوچھیں گے، اور حکومت کیوں ہر دفعہ ناکامی کا ملبہ دوسروں پہ ہی ڈال دیتی ہے یہ ہم گورنمنٹ سے بھی پوچھیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہیں سے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں راجہ یاسر ہمایوں صاحب۔ راجہ صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا آج سے 2 ہفتہ پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کو اور صحت عطا فرمائے سر، اور سلامت رہیں آپ۔ بڑا افسوس ہوا، اور مجھے آج ہی بلکہ پتہ چلا ہے۔ تو ہمارے ریگولر گیسٹ بھی ہیں راجہ صاحب، ویلکم، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ہارٹ اٹیک کے بعد پہلی دفعہ آپ پروگرام کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عارف حمید بھٹی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ہمارے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این سے موجود ہیں، اسلام آباد، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ سینیٹر عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گے۔ میں سب سے پہلے عارف حمید بھٹی صاحب آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ سر، میچ پاکستان میں نہیں ہو پائے، آپ کچھ بھی کہیں، ایک پروپیگنڈا کیا گیا، ایک سازش کی گئی، سب کچھ ہوا، سازش کو ناکام بناتے تو کامیابی ہوتی پاکستان کی، اور اگر سازش کامیاب ہو جائے تو ناکامی کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مجھے یاسر بھائی کا آج پتہ چلا، اللہ ان کو لمبی عمر، زندگی، صحت، تندرستی دے، اور آپ کے دونوں مہمانوں کو بھی سلام۔ گزارش ہے عمران صاحب، اس ایشو پہ دیکھیں، جب قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑا شروع ہونا کرتی ہیں، امریکہ کو روز اول سے انکار کی عادت ہی نہیں تھی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک اس کے حکم کے آگے سرے خم کرنے کی بجائے کہے ایبسولوٹلی نو۔ تو اس نے یہ آپ سے ایسی اور کئی پابندیاں بھی آئیں گی، اس لائک کہ برطانوی حکومت نے بھی دورہ ملتوی کر دیا، اور میرا خیال ہے آسٹریلیا بھی کرے گا۔ جب وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا تھا، اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے ورلڈ کپ کے فوراً بعد 3 دن بعد دورہ رکھ بھی دیا ہے، مطلب ہے وہ یہ سب کرایا ہی بھارت نے ہے۔ لیکن اس میں جو خود ہمارے بھائی فواد چودھری صاحب نے، کیونکہ وہ پرانے پالیٹیشن ہیں، کہا کہ پہلی ای میل 19 اگست کو آئی تھی۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم الرٹ ہوتے تو 19 اگست کو یہ آتی، اسے کاؤنٹر کرتے، آج 22 ستمبر ہو گیا ہے۔ سر وہ ڈسکس ہو گیا تھا، ہمارا نیوزی لینڈ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، ہر ای میل پہ ڈسکس ہو رہا تھا، پاکستان ان کو مطمئن کرتا چلا جا رہا تھا
یہ جو 5 آئیز کی انفارمیشن آئی ہے اینڈ میں جو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی, وہاں پہ آخری تھوڑا لگایا. دیکھیں میری اپنی تو رائے ہے کہ پاکستان کو صرف امریکہ کو جواب دینے کی, جس نے امریکہ نے ساری عمر پاکستان کے حاکموں کو, پاکستان کی عوام کو اپنا غلام سمجھا, اس کا ری ایکشن یہ ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے. ہاں یہ اس میں کامیابی اور ناکامی کا تعین تو ہوگا نا. انڈیا آج اگر انڈیا کامیاب ہوا ہے تو ہم ناکام بھی تو ہوئے ہیں میچ کروانے میں. گزارش یہ ہے کہ کوئی محلے کا بہت بڑا گنڈا بدماش ہو, وہ ہر تیسرے دن آیا محلے میں فائرنگ کر دے, لوگ خوفزدہ ہو کے اندر چھپ جاتے ہیں. کبھی کبھار ایک آدمی جب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو 2-4 پڑتی بھی ہیں, پھر آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس گنڈے کی بدماشی ختم ہوتی ہے. امریکہ کو ٹائم لگے گا. ہاں مجھے یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ 19 اگست پر پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ہو چکا تھا, یہ کلیئر اب آپ نے کیا. یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے ان کی. ایک یہ سوال تھا کہ بھائی آج آپ کہہ رہے ہو 22 یا 23 کو 19 اگست کو انہوں نے جعلی میل کیا, تو آپ نے اس وقت انہیں کیوں نہیں بتایا بھئی یہ بھارت کی طرف سے ہوا ہے, سنگاپور کا ظاہر کیا گیا ہے, فلاں بندے کا ہے. اگر یہ انٹیلیجنس یہاں پر کام کر رہی ہوتی تو میرا خیال ہے اسی وقت انہیں کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. لیکن اس میں مجھے سر اگر کاؤنٹر کر بھی لیتے, سارا کچھ کرتے تو کیا تب بھی وہ رک جاتے؟ عمران مجھے ملال ہی نہیں ہے کہ ٹیم نہیں آئی, کیونکہ مجھے پتا ہے جب قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگتی ہیں تو جو لوگ آپ کو غلام بننے کے عادی ہوتے ہیں ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی ہے. آج جو بائیڈن پر جتنی تنقید ان کی ہو رہی ہے, اب مجھے بتائیں نا, ہمارا تو چھوڑے, امریکہ تو فرانس کا نہیں ہونا, آپ دو انہوں نے سفیر واپس منگا لی. وہ ایکچولی جو آپ بچے ہیں نا اس میں جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ کا بچ گیا ہے, اس کے پیچھے بھی امریکن لابی اور انڈین بہت زور لگا رہے تھے. لیکن یورپی یونین کو جو امریکہ نے دھوکہ دیا یا پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے, جس کو وہ فرانسیسی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپ دیا, اس کی وجہ سے آپ کی بچت ہو گئی. اب یورپی یونین امریکہ اور امریکن بلاک کے بارے میں کسی اور طرح سوچ رہا ہے. آج ان کا موقف بھی ہے, وہ میں بتاؤں گا پروگرام میں آگے چل کے. لیکن علی گور بلوچ صاحب, ایک سوال آپ کے قیادت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی تو مذمت کر رہے ہیں کہ میچ نہیں کروا پائے, ٹیم چلی گئی واپس اور ٹیمیں میچ کھیلنے سے انکار کر رہی ہیں. کہیں کوئی مذمت کیجئے کہ بھارت نے جعلی ای میل جنریٹ کیے, بھارتی میڈیا کا, بھارتی ریاست کا کیا کردار تھا, بھارت کی مذمت کیجئے. کہیں پہ آپ کبھی سری واستو گروپ کا نام نہیں لیتے, کہیں پہ آپ انڈین کرونیکلز کی بات نہیں کرتے, اور کہیں پہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم انگلینڈ کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کھیلنے سے کیوں انکار کیا, حالانکہ ان کا شاہی جوڑا پاکستان آتا ہے, آگے کئی دن رہتا ہے, انجوائے کرتا ہے, یہاں پہ گھومتا ہے پھرتا ہے, کرکٹ بھی کھیلتا ہے. حالانکہ ان کے پچھلے 3 سیزن جو ہوئے ہیں پی ایس ایل کے, اس میں سب سے زیادہ پلیئر صرف انگلینڈ کے آئے ہیں. 1 سال 12, 1 سال 15, 1 سال 14, اتنے پلیئرز جو ہیں ان کے کھیلنے کے لیے پاکستان میں آئے, سب سے زیادہ انگلینڈ کے. اور آپ انگلینڈ یا انڈیا کی مذمت کیوں نہیں کرتے, پاکستان کی کیوں کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران, آپ نے بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے آج آپ کا. جو صورتحال ہے ظاہر ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں, اور آج جس طرح سے آپ ابھی وہ فواد چودھری کی وہ پریس کانفرنس بتا رہے ہیں کہ جو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ معلومات تو شاید کچھ دن پہلے ان کو مل گئی ہوں گی, لیکن چلیں آج شیئر کی ہیں, یہ ان کو پہلے بھی شیئر کرنی چاہیے تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم نہیں, آپ جس پیرائے میں بات کر رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. بحیثیت اگر اپوزیشن آپ ہم پر سوال کر رہے ہیں تو ہم اس وقت بھی اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں جب کشمیر کے ایشو کے اوپر پورے پاکستان سے اظہار یکجہتی کی توقع کی جاتی ہے, اور اس وقت اسمبلی سے وزیر اعظم غائب ہوتے ہیں. ہم اس وقت بھی اسمبلی میں بحیثیت اپوزیشن موجود ہوتے ہیں جب فلسطین کے ایشو کے اوپر اظہار یکجہتی کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن وزیر اعظم غائب ہوتے ہیں. ہم اس وقت بھی میٹنگز میں موجود ہوتے ہیں جب پرائم منسٹر اپنا کرونا کے پینڈیمک کے اوپر خود ہی میٹنگز کال کرتے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن بھی بیٹھا ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی کے بھی جو ہیں بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب بات کر کے اٹھ جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ تو پھر بات بڑی دور تک چلی جائے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خارجہ کی جو حکمت عملی ہے وہ ہم جو مرضی کریں, لیکن ہماری خارجہ کی حکمت عملی اس وقت بلکہ کافی پچھلے 2-1 سال سے میری ذاتی رائے اور میری ذاتی آبزرویشن بھی یہی ہے,
ایک سیاست کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے کہ ہم کوئی درست ہمت کی طرف نہیں جا رہے. روز بروز ہم چائنا ہم سے الگ ناراض ہے. ایک فیز آیا تھا کہ میڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے کافی زیادہ فاصلے بڑھ گئے تھے. پھر ایک وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا تھا سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے. پھر ایک دفعہ ہم امریکہ سے دورہ کر کے آئے تھے اور پرائم منسٹر کو ہم نے کرونا کے دوران ایک جلسے کی صورت میں، جس وقت ہم اپوزیشن کے اوپر کرونا کے پرچے دے رہے تھے کہ یہ وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر مطلب ہے کہ ریسیو کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ جناب بڑا ہم مارکا مار کے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مودی جشن منا رہا تھا، جب اس نے مقبوضہ کشمیر کی مطلب ہے کہ وہ مقبوضہ حیثیت ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کیا.